دوستو، عبدالعزیز ایاز عطائی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم عطار کا احسان بک سے پہلا شعر سننے کی کوشش کریں گے کہ جب دوستو ایک انسان سمندر کے اندر اتر جاتا ہے، اسے تیرنا نہیں آتا ہوتا۔ جب سمندر کے اندر اتر جاتا ہے، اسے ہر طرف سے لہریں موجیں گھیر لیتی ہیں۔ جب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں، اب بس مجھے سمندر کی لہریں موجیں مجھے لے ڈوبیں گی، اس وقت بہت پریشانی کی حالت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت اسے کچھ کرنا بھی پڑ جائے جسے اسے سمجھ میں آئے کہ اگر میں یہ کر لوں تو بچ جاؤں گا، اگر وہ نہ کرنے والا کام ہو تب بھی کر جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ میں سمندر میں موجود ہوں، لہروں نے موجوں نے مجھے گھیر لیا ہے، کسی سبب کہیں کسی طریقے سے میں ان موجوں سے بچ جاؤں، میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر لیتا ہے، نہ کرنے والے کام بھی کر لیتا ہے۔ اور اسی وقت جب اسے موجوں نے لہروں نے ہر طرف گھیر لیا تھا، اسے لے کر ڈوبنے والی ہی تھی، اسے ڈبانے والی ہی تھی، اس وقت اگر کوئی انسان آ کر اسے بچا لیتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ محسن اس بندے کے نزدیک وہی انسان ہوگا جس نے اسے بچایا ہوگا۔ یہی معاملہ ہے گناہوں کا۔ جب انسان گناہوں کے دلدل میں اتر جائے، گناہوں کی موجیں اسے ہر طرف سے گھیر لیں، پھر مصیبت کے مارے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنے ہوتے۔ آئیے شعر سنتے ہیں، عطار کا احسان پہلا شعر سنیے۔ عالم کی موجوں میں، عالم کی موجوں میں، عالم مانا غم، موجوں لہریں، عالم کی موجوں میں جب انسان اتر جاتے ہیں، عالم کی موجوں میں جب انسان اتر جاتے ہیں۔ میں تمہاری توجہ چاہوں گا، عالم کی موجوں میں جب انسان اتر جاتے ہیں، پھر مصیبت کے مارے نہ کرنی بھی کر جاتے ہیں، پھر تو وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے ہوتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ کہیں مصیبت سے بچ جائیں، مصیبت کے مارے نہ کرنی بھی کر جاتے ہیں۔ مل جائے زندگی میں گر رہبر عطار کے جیسا، رہبر رہنما، راہ دکھانے والا، مل جائے زندگی میں اگر رہبر عطار کے جیسا، پھر ہوتا کیا ہے؟ شعر سنیے۔ عالم کی موجوں میں جب انسان اتر جاتے ہیں، ہاں عالم کی موجوں میں جب انسان اتر جاتے ہیں، مصیبت کے مارے نہ کرنی بھی کر جاتے ہیں۔ مل جائے زندگی میں گر رہبر عطار کے جیسا، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ایاز جیسے لاکھوں انسان سنور جاتے ہیں۔ حقیقی بات ہے، ایاز جیسے لاکھوں انسان سنور جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے جو بھی سنورا ہے، جسے بھی یہ مدنی ماحول ملا ہے، جسے بھی دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پہلے میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، عطار کے دامن میں آنے کے بعد مجھے نمازیں پڑھنے کی سعادت ملی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عطار نے نمازی بنا دیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پہ عطار نے امامہ سجا دیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پہ داڑھی سجی تو عطار کے سبب، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑا، گانوں کو چھوڑا، فلموں کو چھوڑا، کس کے سبب؟ میرے مرشد عطار کے سبب۔
پھر ایاز جیسے، ایک ایاز ہی کیا، اس نے ہی کہاں گناہوں کو چھوڑا، ایاز اکیلے نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ ایاز جیسے لاکھوں انسان سڑ جاتے ہیں۔